میکیاویلی کا مشہور قول ہے، محبت کرنے سے ڈرنا بہتر ہے اگر دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، یہ سطر یقیناً تاریخ کے سب سے شفاق آمروں کے ساتھ گونجتی ہوگی۔ دنیا بھر میں آمروں نے اپنی لوگوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ظالمانہ طریقے استعمال کیے ہیں، جیسے کہ جنگ، نسل کشی، قحط اور سیاسی بدامنی، جبکہ بہت سے ظالم رہنما رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کی وحشیانہ کارروائیاں کسی بھی دوسرے سے زیادہ ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے ایسے شفاق ترین آمروں پر گہری نظر ڈالیں گے۔ اس کے بعد ناظرین میں آپ کو فیصلہ کرنے دوں گا کہ سب سے زیادہ ظالم کون تھا۔ نمبر 1، تیمور، دور حکومت 1370 سے لے کر 1405۔ ناظرین، تیمور ایک منگول ترک فاتح تھا جس نے مغربی ایشیا کے ایک بڑے حصے میں فوجی مہمت کی قیادت کی۔ اپنی نمائش مشرق میں کی، جسے اب افغانستان کہا جاتا ہے۔ تیمور نے خوفناک طور پر زندہ آدمیوں سے بنا ایک مینار تعمیر کیا۔ اس نے اینٹوں اور مارٹر سے مردوں کو ایک ساتھ ڈھیر اور سیمنٹ کیا۔ ناظرین، ایران کے ایک مرکزی شہر اصفہان میں تیمور نے ایک بغاوت کو قتل عام کی سزا دی۔ اس نے 70,000 لوگوں کے سروں کا مینار بنایا۔ اگر آپ نے تیمور کے بارے میں پہلے نہیں سنا ہے تو اب آپ اسے نہیں بھولیں گے کہ کوئی بادشاہ اتنا شفاق ہو سکتا ہے کہ اس نے 70,000 لوگوں کو مار کر ان کے سروں کا مینار بنایا۔ نمبر 2، ولاد دی امپیلر، دور حکومت 1448 سے لے کر 1456 اور 1462 سے لے کر 1476۔ ناظرین، ولاد دی امپیلر ایک جنگجو تھا جو اس وقت رومانیہ کے ولاچیا کے شہزادے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ ولاد نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ ولاد نے سلطنت عثمانیہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے خونخوار کاموں نے برام سٹوکر کے ڈریکولا کو متاثر کیا۔ ولاد نے اپنے عرفی نام پھانسی کے اپنے پسندیدہ طریقے سے حاصل کیا۔ پیوند کاری میں لکڑیاں یا دھات کے کھمبے کو جنسی اعضاء کے ذریعے متاثرہ کے منہ میں داخل کیا جاتا تھا، جو کہ ایک سست اور اذیت ناک موت تھی۔ ولاد کی ایک کہانی ہے جو اسپائکس اور مرجھاتی ہوئی لاشوں کے جنگل میں کھانا کھا رہی ہے۔ اس نے 20,000 عثمانیوں کو تختہ دار پر چڑھایا اور اکثر لوگوں کو کھال اتارنے، ان کو ابالنے، سر قلم کرنے، اندھا کرنے، گلا گھونٹنے، پھانسی پر لٹکانے، جلانے، بھوننے، کوڑے مارنے، کینوں سے جڑے زندہ دفن کرنے اور چھرا گھونپنے کا حکم دیا۔ نمبر 3، ایڈولف ہٹلر، دور حکومت 1933 سے لے کر 1945۔ ناظرین، شاید دنیا کا سب سے مشہور ڈکٹیٹر ایڈولف ہٹلر دوسری جنگ عظیم شروع کرنے کے لیے مشہور ہے۔ وہ نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکر پارٹی کے رہنما تھے، جسے عام طور پر نازیوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پارٹی کی بنیاد نسل پرستانہ، سام دشمنی، توسیع پسند، قوم پرستی اور مہاجر دشمنی پر رکھی گئی تھی۔ جب ہٹلر 1933 میں اقتدار میں آیا تو اس کی حراستی کیمپوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کی اصل ہدف آبادی سیاسی مخالفین، رومانی، یہودی اور ہم جنس پرست تھے۔ تاہم 1938 کے بعد ہٹلر نے یہودیوں کو نشانہ بنایا۔ جرمنی میں یہودیوں کو خوفناک سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے گھروں کو جلا دیا گیا۔ جرمن ہجوم نے ان پر حملہ کیا اور جرمنوں اور یہودیوں کے درمیان شادیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ ہولوکاسٹ، جو 1941 اور 1945 کے درمیان ہوا، ہٹلر کا سب سے خوفناک عمل تھا۔ اس نے یہودیوں کے قتل عام کے کیمپ بنائے جس میں 60 لاکھ سے زیادہ یہودی مارے گئے۔ ان کے ساتھ مزید 50 لاکھ لوگ حراستی کیمپوں میں مارے گئے۔ نمبر 4، جوزف اسٹالن، دور حکومت 1922 سے لے کر 1953۔ ناظرین، جوزف اسٹالن ایک سوویت سیاسی رہنما تھے جنہوں نے 1924 سے لے کر 1953 میں اپنی موت تک سوویت یونین کی قیادت کی۔ اسٹالن کی تیزی سے صنعت کاری اور مسلط اجتماعیت کی کوشش بڑے پیمانے پر فاقہ کشی کا باعث بنی اور جسے آج عظیم قحط کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 14.5 ملین لوگ 1932 سے لے کر 1933 تک بھوک سے مر گئے۔
یوکرین اور قزاقستان کے کمیونٹیز خاص طور پر سخت متاثر ہوئی۔ اسٹالن نے 1937 میں کمیونسٹ پارٹی کے لیے اختلافات اور خطرات کو ختم کرنے کے لیے گریٹ پرج کی بھی قیادت کی، اگرچہ صحیح تعداد معلوم نہیں ہے۔ گریٹ پرج کے دوران 7,50,000 لوگوں کو پھانسی دی گئی تھی اور 10 لاکھ سے زیادہ زندہ بچ جانے والوں کو جبری مشقت کے کیمپوں میں بھیجا گیا تھا، جنہیں گلاگ کہا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1930 اور 1956 کے درمیان گلاگ میں 1.5 ملین سے کم لوگ ہلاک ہوئے۔ نمبر 5، ایٹالا ہن، دور حکومت 434 سے لے کر 453 عیسوی۔ ناظرین، ایٹالا ہن تاریخ کے سب سے پرجوش رہنماؤں میں سے ایک تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ہنگ سلطنت کا واحد رہنما بننے کے لیے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ ایٹالا 406 سے 453 عیسوی تک ہنو کا بادشاہ تھا۔ پوریشین سٹیپس کے خانہ بادوش جنگجو تھا۔ رومی سلطنت کو ایٹالیا خدا کی لعنت کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لڑائی میں ایٹالا کی ایک زخمی زمین کی پالیسی تھی جو اس کے راستے میں موجود ہر چیز کو تباہ کر دیتی تھی، جس سے پوری بستیوں کو تمباکو نوشی کے ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا جاتا تھا۔ ایٹالا کو مشہور طور پر اس بات پر فخر کیا جاتا ہے کہ غاز کا ایک بلیڈ اس کا غورا کبھی نہیں بڑھا۔ جہاں اس کا غورا چل پڑا، اگر یہ کافی برا نہ تھا تو ایٹالا کے پاس تقریباً 500,000 آدمیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج تھی۔